الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت آن لائن علم توقید سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لیول 1 کے بعد لیول 2 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نصاب توقید حصہ اول میں جو ہم نے پڑھا اور جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا، ہو سکتا ہے کہ بعض سوالات ذہن میں پیدا ہوئے ہوں، ان کا جواب ہمیں نہ مل پایا ہو، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے اور انسان بتدریج جو ہے وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ نصاب توقید حصہ اول میں اور لیول 2 میں ہم جو تحقیقی اوقات نکالنا سیکھیں گے، ان میں فرق کیا ہے؟ کیا فارمولے بدل جائیں گے یا کن چیزوں کی تبدیلیاں آ جائیں گی؟ تو جی ہاں، وہ ساری چیزیں کہ جو تبدیل ہوتی ہیں اور ایک جیسی پوزیشن پر نہیں رہتی، وہ تبدیلیاں ساری واقع ہوں گی، تبھی تحقیقاً اوقات نکالنا ہم سیکھ سکیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نصف النہار کے اندر جو ہے وہ تعدیل ایام استعمال ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تعدیل ایام نہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ معیاری زوال برابر ہے بلدی زوال جمع تعدیل مروج، تو اس میں تو تعدیل ایام کہاں ہے؟ جی بالکل پوشیدہ ہے۔ بلدی زوال کیسے بنتا ہے؟ تو بلدی زوال بنتا ہی اس طرح ہے کہ دن کے 12 بجے میں، یعنی جیبی نصف النہار میں، ہم جمع کر دیں تعدیل ایام کو، یعنی حقیقی سورج اور فرضی سورج کے درمیان فرق کو، جو کہ پلس یا مائنس میں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تعدیل ایام کب پلس ہوتی ہے کب مائنس ہوتی ہے؟ تو آپ اپنا نصاب توقید کا جدول اٹھائیں بلدی زوال کا اور دیکھیں جب جب دن 12 بجے کے بعد زوال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو تعدیل ایام تھا وہ جمع میں تھا، زائد تھا۔ مثلا ہم جو ہے وہ یکم جنوری کو دیکھتے ہیں، ہم نے یکم جنوری کو دیکھا کہ بلدی زوال 12:03:19 ہے۔ چونکہ یہ 12 سے زائد ہے، لہذا تعدیل ایام ضرور جمع میں تھی اور اتنی ہی مقدار تھی جتنا یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، یعنی 3:19 زائد تھے، جمع 3:19 تھے۔ اب اس کو 12 بجے میں جمع کیجئے، تو جب 12:00 میں ہم 3:19 کو ملائیں گے تو ہمیں بلدی زوال حاصل ہوگا 12:03:19۔ کیونکہ اگر تعدیل ایام کچھ نہ ہوتی، یعنی فرضی سورج و حقیقی سورج کی چال میں مطابقت ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ٹھیک 12 بجے ہی زوال ہوتا۔ لیکن اب چونکہ سورج کی چال میں سستی ہے، جمع میں جب تعدیل ایام آئے گی تو سستی کی طرف اشارہ کرے گی۔ چونکہ تعدیل ایام حقیقی سورج کی چال میں سستی واقع ہو رہی ہے، لہذا وہ 12 بجے کے بجائے 3:19 بعد جو ہے وہ خط زوال پر پہنچے گا۔ لہذا اب بلدی زوال برابر ہوا دن کے 12 بجے میں جمع کر دیں تعدیل ایام کو، اور تعدیل ایام ہے جمع 3:19، تو حاصل ہوا 12:00 جمع 0 گھنٹہ 3:19، یعنی 12:03:19۔ تو یہ جتنے بھی 12 بجے کے بعد کے زوال بلدی زوال آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ دلالت کر رہے ہیں کہ تعدیل ایام جو ہے وہ زائد ہے، پلس میں ہے، اور سورج کی چال میں سستی واقع ہے۔ اب ان مہینوں کو لے لیں کہ جس میں زوال جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے ہو جاتا ہے، تو ہم یکم مئی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یکم مئی کو 11:57 پہ بلدی زوال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل ایام جو ہے وہ ناقص ہے، مائنس میں ہے، اور چونکہ جب بھی ہم 12 میں سے کچھ گھٹائیں گے تو وہ 12 سے کم ہو جائے گا، اور وہ کتنا ہے تو 2:56 جو ہے وہ اپنے تعدیل ایام مائنس میں ہے۔ اب ہم نے 12 میں جمع کیا مائنس 0 گھنٹہ 2:56، تو ہمیں حاصل ہوا 11:57۔
4 سیکنڈ. تو یوں تعدیل ایام جو ہے وہ ہم نے بالکل پوشیدہ طور پہ ضرور دیکھا تھا، اور اسی پر ہم نے جو ہے وہ اوقات کا استخراج کیا. تو یہ جو تعدیل ایام ہے، سورج کی چال میں تیزی سستی، یہ ایک جیسی نہیں رہتی. ہر آنے والے سال اسی تاریخ میں وہ کچھ تبدیلی کے ساتھ واقع ہوتی ہے. گویا یہ متغیر چیز ہے، تبدیل ہونے والی چیز ہے. تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج دوپہر آج 1 جنوری کو جو تعدیل ایام تھی جمع 3 منٹ 19 سیکنڈ، تو نمبر ایک یہ کہ پوری دنیا کے لیے ہو، تو ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لیے ہو. دیکھیے ایک بار پھر دیکھیے، تو 3 منٹ 19 سیکنڈ جو تعدیل ایام تھی 1 جنوری کو، تو کیا یہ پوری دنیا کے لیے درست تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ تو گرینوچ کے دوپہر 12 بجے کے مطابق تھی. یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ گرینوچ لندن کے طول پر یعنی عالمی خط زوال پر بوقت دن 12 بجے یہ بلد زوال اور میل شمس لیا گیا، اور سال 2020. یہ دونوں باتیں کہ وقت بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی مقام کون سا؟ عالمی خط زوال لندن کا، اور سال بھی بیان کیا جا رہا ہے. یہ بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی غور و توجہ سے دیکھتے ہیں، اور وہی آپ لوگوں کی صورت میں لیول 2 میں پہنچتے ہیں. تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ جو محنت کر کے اور اچھی طرح لیول 1 کو پڑھ کر جو ہے آج الحمدللہ لیول 2 میں جو ہے اس علم کو مزید گہرائیوں میں سیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے پہلی بات یہ کہ 3 منٹ 19 سیکنڈ جو تعدیل ایام تھی جمع میں، تو وہ گرینوچ کے لیے تھی، نہ کہ ساری دنیا کے لیے. اور گرینوچ کے بھی 12 بجے تھی. اب ساری دنیا تو گرینوچ کے طول بلد پر نہیں ہے، لہذا جب ہم دیگر مقامات کو لیں گے، جیسے پاکستان 5 گھنٹے آگے ہے، تو گویا جب پاکستان میں جب 12 بج رہا تھا دوپہر کا، تو گرینوچ میں صبح کا 7 بج رہا تھا. ہمیں 7 بجے کی تعدیل ایام درکار تھی، لیکن ہم نے وہی دوپہر 12 بجے کی تعدیل ایام لی، وہ بھی گرینوچ کے دوپہر 12 بجے. اسی طرح امریکہ میں جن کا ٹائم -6 گھنٹے تھا، تو جب وہاں پر دوپہر کا 12 بجا تو گرینوچ میں 6 گھنٹے آگے ہونے کی وجہ سے شام کا 6 بج گیا. تو لہذا وہاں پر ہمیں جو ہے گرینوچ کی 18 بجے کی تعدیل چاہیے تھی، لیکن ہم نے وہاں کے لیے بھی وہی 12 بجے کی تعدیل لی. تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام طول بلد پر پورے 24 گھنٹے پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور ہر اپنے جو ہے وہ گھنٹے پر جو ممالک پھیلے ہوئے ان کے لیے ایک ہی تعدیل ایام کافی ہو؟ تو یہ کافی نہیں ہوگی. یہ ہم نے تساہل سے اور سستی سے کام چلایا، کیونکہ وہ فرسٹ لیول تھا، تقریبی درجہ تھا، اور ہم نے صرف اس وقت کو ہم نے ایک چیز ضمناً سکھانی تھی کہ کم سے کم ہمیں کچھ نہ کچھ آ جائے. وہ آپ کو سکھایا گیا، اب آپ کا دل لگ گیا، آپ نے جو ہے وہ اوقات نکالنا سیکھ لیے، تو اب آگے لیول میں آپ کو زیادہ پڑھایا جائے گا. دیکھیے جو پہلی کلاس کا بچہ ہوتا ہے اس کو فقط یہ بتایا جاتا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. جب وہ دوسری کلاس میں آتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 31 کا بھی ہوتا ہے. وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو فروری ہے یہ کبھی 28 ہوتا ہے اور کبھی 29 ہوتا ہے. اب یہ پہلے دن ہی اس کو کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ سال میں مختلف مہینوں کے مختلف ایام ہوتے ہیں، اور فروری 28 اور 29 کا کب اور کیوں ہوتا ہے، اور لیپ ایئر کو نکالنے کے قاعدے کیا ہیں؟ یہ سب کچھ اس کو پہلی کلاس میں نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا سب چیزوں کو جذب کرنے کے. لہذا ہر چیز کا تو 3 منٹ 19 سیکنڈ یہ تعدیل ایام تو گرینوچ کے دن 12 بجے کے مطابق ہے، نہ کہ پوری دنیا میں جب جب سورج زوال پر پہنچے گا تو ان کے لیے بھی یہی تعدیل کافی ہو. تو ان کے لیے یہ تعدیل جو ہے وہ کچھ سیکنڈوں کے فرق سے آئے گی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ گرینوچ کے لیے تو درست ہوئی نا، تو یہ گرینوچ کے لیے بھی درست نہیں ہے.
سبحان اللہ، اس لیے کہ گرینوچ کے 12 بجے تو ہمیشہ زوال نہیں ہوتا بھائی، بلدی زوال جو ہے وہ کم سے کم جو ہوتا ہے تو وہ 2 نومبر کے لگ بھگ 11:43 اور غالباً 34 سیکنڈ، اور سب سے تاخیر سے جو ہوتا ہے وہ 11 فروری کو 12:14 اور 12 سیکنڈ، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال جو اس میں ہوگا جدول میں وہ زیادہ درست ہوگا۔ تو دیکھیں کہ بلدی گھڑی بھی ہم لے لیں، چونکہ عالمی خط زوال پر تو لازم بات ہے جو گھڑی وہ بلدی گھڑی بھی ہے، ان کا تو کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود زیرو پر ہے۔ تو تب بھی جو ہے وہ سال بھر جو زوال ہوگا وہ ٹھیک 12 بجے تو نہیں ہوگا نا، کبھی 12 سے پہلے کبھی 12 بجے کے بعد، وہ تو سال میں فقط 4 دن ہوتے ہیں کہ جس میں ٹھیک 12 بجے زوال ہوتا ہے۔ نمبر 1 15 اپریل، نمبر 2 13 جون، نمبر 3 1 سپٹمبر، اور نمبر 4 25 دسمبر جناڈے۔ ان 4 دن کے علاوہ تو یا تو بلدی زوال 12 بجے سے پہلے ہوتا ہے یا 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، لہذا جب 12 بجے زوال ہوگا تو پھر تو یہ بالکل درست ہوگا فقط گرینوچ کے لیے، لیکن جب 12 بجے سے پہلے یا 12 بجے کے بعد ہوگا سارا سال 361 ڈیز، تو پھر جو ہے وہ گرینوچ کے لیے بھی یہ تعدیل ایام 2020 کے مطابق بھی درست نہیں ہوگی، جائے کہ ساری دنیا کے لیے درست ہو۔ اچھا، فرق کیا آئے گا؟ تو دیکھیں فرق کو آپ یہاں دیکھیے کہ جمع 3 منٹ 19 سیکنڈ دوپہر 12 بجے 1 جنوری کو گرینوچ کے طول بلد پر سورج کی چال میں سستی تھی، تعدیل ایام تھی جمع 3 منٹ 19 سیکنڈ، اور اگلے دن کیا ہو گئی؟ جمع 3 منٹ 48 سیکنڈ۔ اب اس میں سے اس کو گھٹا لیجئے 48 میں سے 19 کو، تو لہذا یہ جو فرق آیا 29 سیکنڈ 29 سیکنڈ، تو پتہ چلا کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 29 سیکنڈ تبدیل ہوئے۔ تو ایک گھنٹے میں بھی کچھ بدلا ہوگا، جی ہاں تقریباً 1.25 سیکنڈ، تو آدھے گھنٹے میں بھی کچھ بدلا ہوگا تو 1.25 سیکنڈ کا آدھا، پھر پاؤ گھنٹے میں بھی کچھ بدلا ہوگا تو پھر اس کا بھی مزید آدھا۔ تو لہذا دنیا میں جب جب جس طول بلد پر سورج پہنچتا گیا ہمیں اس وقت کی تعدیل ایام درکار تھی، لیکن ہم نے جو ہے وہ لیول 1 کے اندر جو ہے بس کام چلایا اور گرینوچ کے دن 12 بجے کی تعدیل ایام کو اٹھا کر پوری دنیا کے لیے اسے استعمال کر ڈالا۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار تحقیقاً درست نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ اب ہم تحقیقاً جو ہے ان کو نکالنا سیکھیں گے۔ یہ نکالنے کا طریقہ کار میں بعد میں بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیے کہ جو میل شمس ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ 1 جنوری کو جو میل شمس تھا وہ جنوبی تھا 23 × 1 اور جو 2 تاریخ کو جو میل شمس تھا وہ -22 × 56 یعنی 5 دقیقے کم ہو گئے میل شمس میں 24 گھنٹوں میں۔ تو ضرور 1 گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کمی آئی ہوگی اور 1 منٹ میں بھی کوئی فرق آیا ہوگا، لہذا ہم جب تحقیقاً لینا ہوگا تو ابھی تو ہم یہی کرتے ہیں کہ گرینوچ کے دوپہر 12 بجے کے 2020 کے مطابق جو ہے ہم میل شمس کو لے کر پوری دنیا کے اوقات نکال ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اگر گرینوچ کے مطابق بھی دیکھا جائے تو یہ تو دن 12 بجے کا میل ہے، خود گرینوچ کے اندر جو سورج نکلے گا اوسطاً وہ صبح 6 بجے نکلے گا، لیکن ہم میل وہی 12 بجے کا لے رہے ہیں دوپہر کا، اور جب صبح صادق ہوگی تو وہ اوسطاً صبح کے 4:30 بجے ہوگی، 4 بجے ہوگی، ہم تب بھی وہی لے رہے ہیں دن 12 بجے کا میل۔ اور جو مثل اول و مثل ثانی ہوں گے شام کو 3-4 بجے 5 بجے، ہم تب بھی وہی 12 بجے کا میل لے رہے ہیں۔ غروب آفتاب جو ہوگا شام کو 6 بجے اوسطاً 18 بجے، ہم اس کے لیے بھی 12 بجے کا میل لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شفق احمر و ابیض کے غروب کے وقت جو سورج کا وقت ہوگا، جو ان کے واقع ہونے والے اوقات ہوں گے، اس کے لیے ہمیں میل لینا چاہیے تھا 19 بجے کا، 20 بجے کا، لیکن ہم نے وہی 12 بجے کا لیا۔ تو لہذا یہ میل شمس تو گرینوچ کے لیے بھی درست نہ ٹھہرے اور نصف النہار کے مقابلے میں زیادہ خرابی لے کر آئے، تو جائے کہ ساری دنیا کے لیے یہ اصول درست ہو، تو یہ پوری دنیا کے لیے تو کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص
وقت معہود پر جو میل شمس اور تعدیل ایام ہو، جب اسے لیا جائے گا تو پھر اوقات جو ہے وہ تحقیقاً درست ہوں گے. یعنی اگر ہم کراچی کے درست اوقات نکالنا چاہتے ہیں تو کراچی میں جس تاریخ کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج کا طلوع ہونا تھا، ہم اس وقت کا میل شمس اور تعدیل ایام لیں، اور جتنے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پر غروب ہونا تھا ہمیں اس وقت کا میل و تعدیل لینا ہوگا. اسی طرح مثل ثانی، مثل اول اور جو ہے وہ عشاء کے وقت کا بھی میل اور تعدیل جدا جدا لینی ہوگی. اللہ اکبر. تو اب تک ہم نے کیا مطلب پکے ہوئے حلوے کھائے تھے؟ جی ہاں بالکل، ہم نے آپ کو حلوے ہی پکا پکا کے کھلائے تھے. ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اصل جو تحقیق ہے، جو اوقات کی درستی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو درست اوقات نکالنے کا فن جان لے وہ عالم توقیت ہے. تو ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں کوئی بھی عالم توقیت نہیں بنا، لیکن اللہ نے چاہا، کوشش کی آپ نے، تو آپ عالم توقیت انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو عرض کی. اب مزید ہم اس کتاب کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جہاں جہاں آپ کو زیادہ دشواریاں محسوس ہوئی تھیں وہ کون کون سے پوائنٹس جو میرے ذہن میں آ سکیں گے میں انشاءاللہ انہیں عرض کرنے کی کوشش. خط استوا وہ فرضی دائرہ جو زمین کے بیچوں بیچ قطبوں سے یعنی قطب شمالی و جنوبی سے برابر فاصلے پر مشرق سے مغرب کی طرف کھینچا ہوا مانا گیا. اچھا، یہاں پر ایک میں نے محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. دیکھیں، جو عرض بلد کی جو لکیریں ہوں وہ ہوں گی طول میں، اور طول کیا ہے؟ شرقاً غرباً. عرض کیا ہوتا ہے؟ شمالاً جنوباً. تو جو لکیریں طول میں واقع ہوں گی وہ چوڑائی ناپنے کی کام آئیں گی. جو لمبائی میں واقع ہوں گی، یہ عرض بلد کے جتنے بھی دوائر صغیرہ ہیں جو خط استوا کے دائیں بائیں اغل بغل واقع ہیں اور مکمل دائرے کی شکل میں ہیں، یہ سب جو ہے وہ عرض بلد کی لکیریں ہیں. لیکن یہ کھینچی گئی طول میں. پہ جب خط استوا طول میں کھینچا گیا تو پھر عرض بلد کی لکیریں بھی شمالی ہو یا جنوبی وہ بھی طول بلد میں کھینچی گئی ہیں، لیکن کام دیں گی عرض بلد کو ناپنے کے. اسی طریقے سے جو طول بلد کی لکیریں ہوں گی، یہ جو سفید سفید لکیریں ہیں اور جو خربوزے کی پھانک کی شکل میں ہیں، یعنی خط استوا پر ان کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہے اور آگے جا کر وہ قطبین پر ایک نقطے پر جا کر مرکوز ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں طول بلد کی لائنیں. اب یہ ہیں ارزن. کیسے بھائی؟ عرض کیا ہوتا ہے؟ شمال جنوب. تو دیکھیے یہ قطب شمالی سے شروع ہو کر قطب جنوبی پہ یہ طول بلد کی لائن ختم ہوئی، تو یہ کھینچی تو عرض میں گئی نا، لیکن کام آئے گی طول بلد ناپنے. تو یہ تھوڑا سا اپنا کانسیپٹ آپ کلیئر رکھیں. ٹھیک ہے، فرمائے گیا جب سورج خط پر آتا ہے تو دن رات برابر ہو جاتے ہیں. تو دن رات کس کے لیے برابر ہوتے ہیں، کس کے لیے نہیں ہوتے، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر تحقیق کے ساتھ سیکھیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمارے ذوق کو سلام. عرض بلد اس میں تو کوئی ایسا خاص معاملہ نہیں ہے، بس خط استوا کے محاذی دائرے جو اس کے اغل بغل دائیں بائیں جانب کھینچے جاتے ہیں پیرالل کنڈیشن میں، یعنی متوازی حالت میں، کہ ان کا فاصلہ خط استوا سے بدلتا نہیں ہے. خط استوا سے 10 درجے شمال کی طرف جو دائرہ ہوگا اس کو کہیں پر بھی دیکھیں گے پورے دائرے کی صورت میں، تو جب جہاں سے بھی دیکھیں گے اس کا فاصلہ بالکل ایکوریٹ ہوگا خط استوا سے ٹھیک 10 درجے. ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں وہ کم ہو جائے کہیں زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ عرض بلد کے دائرے جتنا عرض بڑھتا جائے گا اس کے دائرے چھوٹے ہوتے جائیں گے. وہ دیکھیے 80 بلد کا جو دائرہ عرض بلد ہے کتنا چھوٹا ہے، اور 90 درجے پر جو دائرہ ہے وہ دائرہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک نقطے کا نام ہے. سوئی کی نوک کے برابر ایک مقام آپ تصور کر لیں کہ وہ قطب شمالی ہے. بالکل اسی طرح دوسری جانب وہ قطب عرض بلد 90 درجے سے زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ زمین ایک کرہ ہے اور ایک دائرہ ہے، اور ایک کرہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح ناپا جائے گا کہ ارزن جو ہے وہ آدھا ناپا جائے گا 180 درجے. اسی لیے عرض بلد جو ہے
وہ آدھا شمالی آدھا جنوبی، یعنی 90 درجے درجات شمالیہ رکھتا ہے اور 90 درجے درجات جنوبیہ رکھتا ہے. اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. آپ خود غور کریں، خط استوا سے آپ 10 20 30 کر کے جب 90 پر پہنچے، اس کے بعد تو پھر وہی 80 درجہ آ جائے گا، پھر 70 درجہ آ جائے گا. تو 90 سے زیادہ ممکن کیسے ہے؟ لہذا اگر کبھی کوئی کہہ بھی دے کہ فلاں مقام کا عرض بلند جو ہے وہ 100 درجے شمالی ہے، تو اس کو ہم آٹومیٹک 80 درجے شمالی تصور کریں گے، اور اس کے طول بلد کو البتہ الٹا کر لیں گے، کیونکہ وہ اب پیچھے کی جانب سے شمار کروانا چاہ رہے ہیں موصوف اپنی الٹی سیدھی گفتگو کریں. طول بلد ایک ہوتا ہے، طول بلد تو یہ تو پوری دنیا میں طول بلد پائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے عالمی طول بلد، مبدأ طول، یہ ایک خاص ہے. وہ طول بلد کی لائن جو گرینوچ کے مقام کو، جو کہ لنڈن میں واقع ہے، جو برطانیہ کے ایک شہر ہے. جیسے ہم کہیں کہ پاکستان کے شہر کراچی کا محلہ علاقہ فیضان مدینہ. اب فیضان مدینہ سے اگر لائن گزرے، ہم یہی کہیں گے نا فیضان مدینہ کراچی پاکستان. ایسے ہی یہ لائن گرینوچ سے گزر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں گرینوچ لنڈن برطانیہ. تو وہ طول بلد کی لائن کہ جو گرینوچ کو چھوتی بھی گزر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالمی خط زوال اور عالمی طول بلد، مبدأ طول، یہ اس کو کہا. اب باقی جو لائنیں ہیں، یہ دیکھیں خربوزے کی پھاک کی شکل میں 10 درجہ شرقی، 20 درجہ شرقی علی ھذا القیاس، اسی طریقے سے جو غربی درجات میں جو لائنیں پھیلی ہوئی ہیں، کیا یہ خط زوال نہیں ہے؟ بالکل خط زوال ہے. ہر لائن خط زوال ہے جو شمالن جنوباً کھینچی گئی ہے اور طول بلد کو ناپنے کا کام دے رہی ہے، یعنی طول بلد کی لائن کہلاتی ہے وہ. تو یہ ہر طول بلد کی لائن یہ خط زوال ہی ہے، لیکن بس وہ عالمی نہیں ہے، اس کو عالمی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے. باقی خط زوال تو وہ بھی ہے جو ہمارے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے گنبد کو چھوتی بھی گزر رہی ہے 67 درجے 3 دقیقے 41 ثانیہ شرقی پر. تو یہ بھی خط زوال ہے، لیکن یہ ہمارا خط زوال ہے، عالمی خط زوال اس کو نہیں کہا. اے ایم پی ایم، اے ایم مخفف اینٹی میریڈین کا، پی ایم پوسٹ میریڈین. اے ایم اینٹی میریڈین یعنی قبل زوال یا مخالف زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پی ایم پوسٹ میریڈین کہ جو ابھی واقع ہوگا تو یہ بعد زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو رات کے 12 بجے سے لے کر اور دن کے 12 بجے تک یہ اے ایم کہلاتا ہے، اور دن کے 12 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک یہ پی ایم کہلاتا ہے. اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قبل زوال یا بعد زوال. خط تاریخ بین الاقوامی، عالمی خط زوال جو تھا یعنی گرینوچ کا 0 درجہ لانگیٹیوڈ، اس کے بالکل نیچے کی جانب 180 درجہ ہوگا، کیونکہ آدھی دنیا اپنے جو ہے وہ شرقی دنیا ہے، اور آدھی دنیا جو جانب مغرب ہے گرینوچ کے وہ غربی دنیا ہے. یہ جو میرے کرسر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہفتہ لکھا ہوا ہے یہ غربی دنیا ہے، اور جہاں پر اتوار لکھا ہوا ہے یہ شرقی دنیا ہے، کیونکہ شرقی دنیا میں سورج پہلے طلوع ہوگا، تاریخ پہلے آ جائے گی، اور غربی دنیا میں بعد میں. گرینوچ سے جب گزرے گا سورج تو اس کے بعد اپنے ان کے لیے اوقات ہوتے ہیں، لہذا ان میں جو ہے وہ تاریخ کا معاملہ بھی دیر سے واقع ہوگا. اب انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پہ ہمہ وقت دن بدل رہے ہوتے ہیں. غربی دنیا میں دن سست ہوگا شرقی دنیا کے مقابلے میں. دیکھیں یہاں جو مثال ہے وہ اتوار دکھایا گیا ہے، تو یہ اتوار شرقی دنیا میں دکھایا آسٹریلیا کے پاس. اب اس سے ایک دن کم کیجئے کیونکہ غربی دنیا سست ہوگی، تو لہذا یہاں پر ہفتہ ہوگا. لیکن جب آپ اس لائن پر آپ موجود ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دن رات کا فرق ہو. مثلا دوپہر کا 12 بج رہا ہے تو دوپہر کا 12 اس لائن کے ایک قدم یہاں رکھیے، یہاں بھی دن کا 12 بج رہا ہے، ایک قدم یہاں رکھیے، یہاں بھی دن کا 12 ہی بج رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو جانب شرقی دنیا ہے وہاں پر دن کا 12 اگر اتوار کا بج رہا تھا، 10 اگست کا بج رہا تھا، تو یہاں پر جو دن کا 12 ہے وہ ہفتے کا بج رہا ہوگا، 9 اگست کا بج رہا ہوگا. لہذا جو فلائٹس اپنے جو ہے وہ بحر الکاہل کو پار کرتے ہوئے دیگر براعظموں میں لے جاتی ہیں، امریکہ سے آسٹریلیا یا امریکہ سے جو ہے وہ جاپان وغیرہ، چائنا وغیرہ جو فلائٹس آتی ہیں، تو وہ بحر الکاہل کو پار کرتی ہیں. اور جب یہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن آتی ہے تو باقاعدہ اعلان کرتی ہیں کہ آپ اپنی گھڑیوں میں
تاریخ تبدیل کر لیں. اب اگر وہ غربی دنیا سے شرقی دنیا میں داخل ہوتی ہے تو ایک تاریخ بڑھوا دی جاتی ہے, اور اگر شرقی دنیا سے غربی دنیا میں داخل ہوں تو ایک تاریخ کو کم کروا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس پر بھی ہمارے دو جو ہے وہ آرٹیکل ہیں, انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. بہت دلچسپ ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد جاپان سے چلا, جمعہ پڑھنے کے بعد شام کو جاپان سے چلا اور امریکہ پہنچا تو صبح کا وقت تھا اور پھر جمعہ تھا, یعنی اس کو اگلے دن ہی دوبارہ جمعہ مل گیا. اور دوسری صورت, ایک شخص امریکہ سے چلا جمعے کی صبح 9 بجے, اور جب آسٹریلیا پہنچا تو جمعے ہی کا اسی دن کا دوپہر کا 1 بج رہا تھا, ابھی تک کسی نماز کا وقت بھی نہیں گزرا. تو اب اس نے جب وہ پہنچے گا آسٹریلیا تو وہ تو یہی سوچے گا کہ بھئی میں جمعے کی صبح چلا تھا اور ابھی تک کوئی سورج ڈوبا بھی نہیں, بلکہ کوئی نماز کا وقت بھی نہیں گزرا, تو ضرور آج جمعہ ہی ہے. لیکن آسٹریلیا والے انہیں کہیں گے نہیں جناب, ہم تو کل جمعہ پڑھ چکے اور اب تو آج ہمارا ہفتے کا دن ہے, ہم آپ کے خاطر کو تھوڑی جمعہ قائم کریں گے. تو گویا ایسے شخص کو 13 دن بعد جمعہ ملے گا. عقل مندرہ اشارہ کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. درجہ, دائرے کے اگر 360 برابر حصے کیے جائیں تو ہر حصہ درجہ کہلاتا ہے, اور درجے کا 60واں حصہ دقیقہ, اور دقیقہ کا 60واں حصہ ثانیہ, اور ثانیہ کا 60واں حصہ ثالثہ, اور ثالثہ کا 60واں حصہ رابعہ. اسی طرح خامسہ, سادسہ, سابعہ, ثامنہ, تاسعہ, عاشرہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عاشرہ تک بیان کی ہیں. اسی طریقے سے درجے سے اوپر بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, اگر 60 درجے ہو جائیں تو اسے مرفوع کہتے ہیں, پھر 60 مرفوع ہو جائیں تو مثنیٰ, پھر مثلث, پھر جو ہے وہ مربع, پھر مخمس, پھر مسدس, علی ھذا القیاس. تو یوں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی بیان کیا جو درجے سے اوپر چلے جاتے ہیں. اگرچہ ہمیں فرسٹ لیول میں اس کی حاجت نہیں پڑی, لیکن جب آپ تقویم کی طرف آئیں گے اور ہمارے بزرگوں کی کتابوں کی طرف آپ آئیں گے تو پھر لازم بات یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو 14 طبق روشن کرنے والی باتیں ہی کرتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے تو بیان کر دیا, تحقیق کے دریا بہا دیے, اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنی سمجھ کا علاج کریں, ہم آگے روانہ ہو رہے ہیں, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ کو ہم اپنے کھول کے ایک چیز کو بیان کریں. اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جو ہے وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرادوں کو, ایک بات کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. کاش ان کے علم کا ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا حصہ ہی آتا ہو. سمت الراس, اگر ہم دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہوں تو ہمارے سر کے بیچوں بیچ ایک اسٹریٹ لائن, خط مستقیم اگر آسمانوں کی جانب بلند کی جائے تو اسے سمت الراس کے. سورج جب اس اسٹریٹ لائن پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں بعد سمتی 0 ہے, اور اگر اس سے ہٹا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ بعد سمتی درجوں دقیقوں میں پیدا ہوگا. اسی کا الٹ لے لیجئے سمت الراس کا, تو وہ خط مستقیم جو ہمارے وجود کے بیچوں بیچ دونوں قدموں کے بیچ سے نکل کر زمین کے مرکز کو چھوتا ہوا زمین کے دوسری جانب کے آسمانوں میں چلا جائے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نیچے والے آسمانوں کی جانب چلا جائے, تو اسے سمت القدم کہتے ہیں. سورج سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سمت الراس کے قرب میں ہوتا ہے, یعنی نصف النہار عرفی کے وقت, اور سب سے زیادہ دور ہوتا ہے جب سمت القدم کے قرب میں ہوتا ہے, اور جو ہے وہ یعنی نصف اللیل کے وقت. ایک ہے نصف النہار حقیقی, ایک ہے نصف اللیل حقیقی, ٹھیک ہے. تو نصف النہار کے وقت ہمیشہ بعد اقرب پایا جائے گا, سورج ہمارے سر سے جتنا زیادہ قریب ہونا تھا ہو چکا, اور نصف اللیل کے وقت بعد ابعاد پایا جائے گا, سورج جتنا زیادہ دور ہونا تھا بس دور ہو چکا, اب اس سے زیادہ دور ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. عام طور پہ اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ کیا نیچے بھی آسمان ہے, تو بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ ہمارے زمین کا کرہ ہے, اب زمین کے کرے سے آپ 500 برس کی راہ دور جا کر
ایک اور دائرہ بنائیں جو ہر جانب سے برابر ہو 500 برس کی راہ. تو یہ پہلا آسمان کا آغاز ہے. پھر ہر آسمان بھی 500 برس کی راہ موٹا ہے, لہذا پھر دوسرا آپ لائن دائرہ کھینچیں تو وہ ہو جائے گا اپنے پہلا آسمان ختم. اب ہر دو آسمان کے بیچ میں 500 برس کی راہ ہے. یوں کرتے کرتے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 500 برس کی راہ کا گیپ ہوتا ہے زمینوں اور پہلے آسمان کے بیچ میں اور ہر دو آسمان کے بیچ میں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جب ہم پہلا آسمان پار کریں گے تو ہم 1000 برس کی راہ طے کر چکے ہوں گے, اور جب دوسرا طے کریں گے تو 2000 برس کی راہ, اور اسی طرح جب 7 آسمان طے کریں گے تو 7000 برس کی راہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے عرش ہے, کرسی ہے, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پھر جنت ہے. اب دوزخ کہاں گئی؟ دیکھیں دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے. تو یہ 7 زمینیں کہاں ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی زمین دکھائی دے رہی ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر اور زمینیں ہیں تو اس زمین کے نیچے تو زمین ہے ہی نہیں. ہمیں پتہ چل چکا کہ زمین کے مختلف حصوں میں آبادیاں ہیں اور سمندر ہیں, اور جیسے ہمارے اوپر آسمان ہے لہذا نیچے بھی آسمان ہے. تو پھر زمینیں کہاں گئی؟ اور اگر ہم کسی اور سیارے کی جانب ہم منہ کر کے کہیں کہ دیکھیں جی وہ جو مریخ ہے وہ دوسری زمین ہے, اور وہ جو مشتری جو ہے وہ تیسری زمین ہے, تو کتنی عجیب بات ہوگی. لہذا بعض علماء کرام کا یہ قول ہے کہ 7 زمینوں سے مراد زمین کے 7 تہیں ہیں, لیئرز. تو یہ ہماری زمین کی جو مختلف تہیں ہیں تو اس کو جو یہ کہا گیا کہ یہ 7 زمینیں مراد ہیں. اور 7 زمینوں کے نیچے کیا ہے؟ دوزخ ہے, یعنی آگ ہے. تو سائنس سے ثابت کر چکی کہ ہم جس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں تو اس زمین کے اگر ہم اندر اتریں کافی زیادہ نچائی پہ تو پھر زمین کے بالکل بیچوں بیچ فقط آگ ہے. یہ وہی آگ ہے جو سمندروں کے نیچے بھی ہے, یہ وہی آگ ہے جو پہاڑوں کے نیچے بھی ہے, اور بعض اوقات آتش فشاں پھٹتے ہیں اور جو تباہی مچتی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. سمندر میں زلزلے کیسے آتے ہیں؟ اسی طرح تو آتے ہیں کہ سمندر کے نیچے زمین, سمندر کے پانی کے نیچے زمین ہے اور زمین کے اندر آگ ہے. جب وہ آگ سے زمین پھٹتی ہے تو پورے سمندر میں بھوچال پیدا کر دیتی ہے, اور وہی بھوچال ہوتا ہے کہ جو کئی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ساحلوں سے آ کر ٹکراتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو لہذا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہی 7 زمینیں ہیں اور 7 زمینوں کے نیچے دوزخ ہے. لہذا ہم جس زمین پر کھڑے ہیں اسی کے نیچے ہی دوزخ ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے, واللہ اعلم ورسولہ. بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, اگرچہ ہم اس کی صحیح طور پہ ہم وہ نہ کر پائیں کہ وہ کس جگہ پر ہے. افق, ہم جہاں کھڑے ہوں اور ہمارے حد نگاہ تک ہر شے ہمیں بالکل اپنے, معاف کیجیے گا, اگر ہم کہیں کھڑے ہوں اور حد نگاہ تک کوئی شے رکاوٹ نہ بنے, نہ پہاڑ, نہ زمین کا فراز یعنی اونچی نیچی زمین, اور نہ درخت وغیرہ, تو جہاں ہمیں زمین و آسمان ملتے دکھائی دیں تو اسے افق کہتے ہیں, افق حقیقی بھی کہتے ہیں. تو سمندر میں اس کا بہت اچھا نظارہ ہوتا ہے کیونکہ سمندر میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, لہذا سمندر سے اچھا افق کا نظارہ شاید جو ہے وہ کہیں اور نہ ہو. یہ پھر بہت مشکلوں سے ہوگا, ایک شاذ صورت ہوگی, حسن اتفاق ہوگا کہ آپ کو اچھا نظارہ ہو جائے. تو یہ افق جو ہے جب آپ اپنے کسی ایک جانب منہ کریں گے تو اسے افق کہیں گے, اور جب آپ اس کو پورا دائرے کی شکل میں لے لیجئے تو پھر یہ دائرہ افق ہوگا. تو دائرہ افق وہ ترچھا دائرہ ہے, افقاً ہوریزنٹل بننے والا دائرہ ہے کہ جو ہمارے سمت و راست سے ہر سمت میں 90 درجے کی دوری پر پھیلا ہوا ہے. اچھا یہ سمت ہوتا ہے زبر کے ساتھ, یہ سمت نہیں ہوتا. آپ میں بعض اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور بعض ایسے کہ جو ٹیچرز بھی رہ چکے ہوں, ان کو پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہوا ہو. تو دیکھیں اب جب سیکنڈ لیول میں ہے تو آپ سب کی حیثیت اسٹوڈنٹس جیسی ہے,
لہذا کوئی شرم نہیں کرنی اور ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو سمت الراہ سے ہر جانب جو دائرہ بنے گا افقاً، اسے کہیں گے دائرہ افق۔ یہ دائرہ افق جو ہے وہ ہمارے افق کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک بالائی افق جس پہ ہماری نگاہ جاتی ہے، ایک زیر افق کہ جس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ تو جب تک سورج کی ٹکیا کا کوئی نہ کوئی جز بالائی افق پر ہوتا ہے تو یہ دن ہوتا ہے، اور جب مکمل ٹکیا ہاں اپنے جو ہے وہ زیر افق چلی جاتی ہے تو یہ رات ہوتی ہے۔ بعد سمتی، سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری چاہے وہ کسی بھی جانب ہو اسے بعد سمتی کہتے ہیں۔ ارتفاع شمس، اب افق سے آپ سورج کی اونچائی کو لیں تو اسے ارتفاع شمس الٹیچیوڈ آف سن کہتے ہیں، یعنی ناپنے کا پیمانہ بدل گیا۔ اگر ہم سمت الراس سے سورج کے مرکز کو دیکھیں کہ وہ کہاں ہے، کتنا دور ہے، تو یہ بعد سمتی، اور اگر ہم افق سے مرکز شمس کی اونچائی کو دیکھیں تو یہ ارتفاع ہے۔ اسی طرح اگر افق سے نیچے سورج ہو تو پھر افق سے مرکز شمس کا جھکاؤ تو یہ انحطاط کہلاتا ہے۔ لیکن فی زمانہ جو ہے وہ انحطاط کو انحطاط کہا نہیں جاتا، بلکہ اس کو ارتفاع ہی کہہ کر مائنس کے ساتھ ظاہر کر دیتے۔ اسی طریقے سے زمین کو جو ہم اپنی بلندی ناپتے ہیں سطح سمندر سے، وہاں بھی گوگل ارتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ آپ اگر اس کو فیضان مدینہ پہ کرسر رکھیں تو وہ جواب دے گا کہ سطح سمندر سے بلندی جمع 90 فٹ یعنی اونچائی، اور جب سمندر میں رکھیں کہ لیفٹن سے تھوڑا آگے سمندر میں اپنا کرسر رکھیں تو اب وہ بتائے گا -100، یعنی اب جو ہے یہ -100 فٹ اونچائی نہ ہوئی، اس مائنس نے بتایا کہ اصل میں یہ انحطاط ہے، یعنی یہاں پر سمندر کا حصہ زمین وہ 100 فٹ گہرا ہے، 100 فٹ نچائی پہ جا کے زمین ملے گی۔ اچھا، ایک اور اتفاق ہے کہ چونکہ سمت الراس اور افق میں 90 درجے کا فاصلہ ہے، لہذا اس سے بڑے کلیہ جات تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعد سمتی کو اگر 90 میں سے نکالا جائے تو ارتفاع حاصل ہوگا، اور اگر 90 میں سے ارتفاع کو نکالا جائے تو پھر بعد سمتی حاصل ہوگی، چاہے وہ جو ارتفاع جو ہے وہ مائنس میں کیوں نہ ہو، یعنی انحطاط شمس کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے سورج ہمارے سر سے 60 درجے جھکا ہوا ہے، تو بعد سمتی ہوئی 60، اب 90 میں 60 نکالے تو ارتفاع ہوا 30 درجے، یا ارتفاع 30 درجے ہے تو 90 مائنس 30 تو بعد سمتی 60 ہوگی، اور صبح صادق اور عشاء کے وقت جو ارتفاع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے -18 درجے، تو اب 90 میں سے نکالیے 90 مائنس 18 تو ہو جائے گا 108، تو وہی صورت آئے گی کہ بعد سمتی 108 ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ارتفاع کو تو ہم مائنس کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بعد سمتی ہمیشہ پلس ہی ہوتی ہے، یہ مائنس کبھی نہیں ہوتی، اور ہمارے اکابرین تو کسی بھی چیز کو مائنس نہیں لیتے تھے، لہذا انہوں نے ہر چیز کا حل نکالا ہوا تھا۔ یہ بعد سمتی ہو گیا اور یہ ارتفاع ہو گیا اور یہ انحطاط ہو گیا، تو لہذا وہ ہر صورت میں پلس ہی کو اپنے جو وہ قبول فرماتے تھے۔ میل شمس، خط استوا سے مرکز شمس کی قریب ترین دوری یہ میل شمس کہلاتی ہے، یعنی سورج یہاں ہوگا تو یہاں سے ناپا جائے گا، جس طول بلد پہ سورج ہوگا تو اس طول بلد کا وہ نقطہ جو خط استوا سے مماس ہوگا اس سے ہی اپنے سورج کی دوری کو ناپا جائے گا۔ لیکن بہرحال پیارے طلباء کرام، یہ ابھی تو سب تقریبی تعریفیں تھیں، ابھی انشاءاللہ تحقیق میں اتریں گے تو ہمارے کئی طبق روشن ہوں گے کہ اصل میل شمس کو ایسے نہیں ناپا جاتا، نہ عرض بلد کو ایسے ناپا جاتا ہے، نہ طول بلد کو ناپا جاتا ہے، سب کی تعریفات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں اور تحقیقاً بیان ہوں گی۔ تعدیل ایام میں ابتدا میں بیان کر چکا، معیاری گھڑی کسی ملک یا صوبے کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے اس ملک کی حکومت جس گھڑی کو اپنا معیار بنا لے، اسٹینڈرڈ بنا لے، اسے معیاری گھڑی۔ اب جو ممالک گرینوچ سے جانب مشرق واقع تھے تو انہوں نے اپنی گھڑیوں کو پلس میں لیا، کیونکہ سورج
پہلے شرقی دنیا میں طلوع کرتا ہے پھر گرینوچ پہنچے گا، اور جو ممالک جانب مغرب واقع تھے گرینوچ سے، تو انہوں نے اپنی گھڑیوں کو سست لیا اور اپنے جو ہے مائنس میں انہوں نے اپنے گھنٹوں کو لیا۔ اکثر ممالک کوشش کرتے ہیں کہ وہ پورا مکمل گھنٹہ لیں تاکہ زبانی جو ہے حساب کتاب لگانے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسا ہو کہ مطلب جو ہے وہ کراچی پہ اگر گھڑی لی جاتی 4 گھنٹے 31 منٹ 44 سیکنڈ تیز کر کے، اور اس کو ملک کے لیے معیار بنایا جاتا، تو پھر بڑی دشواری ہوتی دیگر ممالک والوں کو سمجھنے میں کہ پاکستان میں اس وقت کیا بج رہا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی معیاری گھڑی کہلاتی 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ۔ تو سب کو دشواریاں پیش آتی پاکستان کا وقت نکالنے میں، لہذا کوشش کی جاتی مکمل گھنٹہ لیں، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ بھی لیا ہے، جیسے کہ انڈیا 5.5 گھنٹے جمع، اور ایران 3.5 گھنٹے جمع، افغانستان 4.5 گھنٹے جمع، اور بعض ایسے بھی جنہوں نے پونا لیا ہے، جی ہاں، تو نیپال جو ہے اس نے جمع 5.25 گھنٹے لیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب تو چلتا رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ایم ٹی تو گرینوچ مین ٹائم کا مخفف ہے، اور یہاں کی گھڑی کو عالمی گھڑی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کو دنیا کی درست ترین گھڑی کہا جاتا ہے، لیکن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ یہ گھڑی بھی درست نہیں ہے، یہ گھڑی بھی خطا کرتی ہے۔ جب ہم اپنے خطا سے پاک نہیں ہیں تو گھڑی کیسے پاک ہو؟ تو عالمی گھڑی بھی خطا کرتی ہے، لیکن سبحان اللہ اس کی گھڑی کی خطا کتنی قلیل ہے۔ کہا گیا ماہرین کی طرف سے کہ یہ گھڑی 1 سال میں 0.01 سیکنڈ کی غلطی کرتی ہے، 1/100 سیکنڈ کی غلطی کرتی ہے، یعنی اگر 100 سال تک اس گھڑی کو درست نہ کیا جائے تو یہ 1 سیکنڈ کی غلطی کرے گی، لیکن غلطی ضرور کرتی ہے، مگر اس کی غلطی کو کوئی بھی شمار کرتا نہیں اور نہ اپنے کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو نظر انداز کر دیں۔ اب آپ کہیں گے اس کا مطلب پھر اوقات میں فرق آ جائے گا ہزاروں سال گزرنے کے بعد، پہلے ہزاروں سال تو گزرنے دیں، تو پھر وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ حل تو انہیں نکالا ہوا ہے، جو انشاءاللہ ہم ابھی لانگ ٹرم المنیک اور مختلف سافٹ ویئر کا استعمال سیکھیں گے، تو اس میں پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کو کلیئر کروں گا۔ ڈی ایس ٹی کی وضاحت، ڈے لائٹ سیونگ ٹائم، اس میں بھی میں نے دشواری دیکھی، اس کی تعریف بیان کرنے میں ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں، اور ٹیچرز کو اس کی وضاحت کرنے میں۔ دیکھیں جی، ڈے لائٹ سیونگ ٹائم، دن کی روشنی سے بچت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دن کی روشنی سے کس کی بچت حاصل کرنا؟ توانائی کی، انرجی بچانا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیسے بچے گی انرجی؟ وہ ایسے بچے گی کہ جن ممالک میں موسم گرما میں، یہ ٹھنڈے ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ نیٹ کے اوپر انہی کی مثالیں زیادہ ملتی ہیں، تو فرض کریں کہ کسی ملک کے اندر صبح 10 بجے ایئر کنڈیشن چلانے کا آرڈر ہے کسی کمپنی کے اندر، کہ صبح 10 بجے ایئر کنڈیشن چلایا جائے گا، اور اس کمپنی کے جو اوقات ہیں وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہیں۔ اگر یہ نارمل رکھیں تو گرمیوں میں سورج تو بہت جلدی نکل رہا ہے، جو سورج سردیوں میں 7 بجے نکل رہا تھا اوسطاً، اور درمیانے دنوں میں وہ 6 بجے نکل رہا تھا، اب وہ صبح 5 بجے نکلنے لگا، صبح بڑی جلدی ہو رہی ہے۔ تو اب اگر وہ جو ہے وہ وہی شام کو معاف کیجیے گا، اگر صبح 9 بجے ہی وہ آفس کا آغاز کریں اور شام کے 5 بجے بند کریں، تو جو ایئر کنڈیشن ہے وہ صبح 10 بجے چلے گا اور 5 بجے تک چلتا رہے گا، یعنی 7 گھنٹے ایئر کنڈیشن چلا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح بچت حاصل کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اپنی گھڑیوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں گرمیوں کے 6-7 مہینوں، ٹھیک ہے، اور اس کو سمر ٹائم کا نام دیتے ہیں، اس کو ڈی ایس ٹی کا نام دیتے ہیں۔ اب وہ نارمل ٹائم نہ رہا، وہ نارمل ٹائم میں +1 آور ہو جاتا۔ اب جب 1 گھنٹہ بڑھا دیا اپنی گھڑیوں کو تو کیا ہوگا کہ جو صبح 9 بجے آفس اسٹارٹ ہونا تھا وہ صبح 8 بجے ہو جائے گا، لہذا یوں جو ہے وہ 1 گھنٹہ ایئر کنڈیشن کی بچت ہو جائے گی۔ اب آئیے مارکیٹس کے اندر کیسے انرجی بچائی جاتی ہے، تو فرض کریں مارکیٹ کے جو ٹائم ہے وہ ہے صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک،
ٹھیک ہے. اب شام پہلے ہو رہی تھی، شام کے 7 بجے سورج ڈوب رہا تھا، تو لہذا شام کے 7 بجے سے لے کے اور رات کے 10 بجے تک جو مارکیٹ کھلی رہتی تھی اس میں 3 گھنٹے تک اپنے جو ہے وہ لاکھوں واٹ بلب جو ہے وہ روشن رہتے تھے، انرجی خرچ ہوتی تھی. اب حکومت نے 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا، لیکن ان کا آرڈر یہی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اب نئے ٹائم سے ہی بازار بھی کھلیں گے اور نئے ٹائم سے جو ہے وہ تمام اپنے دفاتر اور ادارے بھی کھلیں گے. لہذا اب مارکیٹ نئے ٹائم سے کھلے گی 10 بجے، اور نئے ٹائم سے 10 بجے بند ہوگی. لیکن سورج تو نئے ٹائم سے طلوع غروب نہیں ہوگا نا. سورج تو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، وہ تو ساری دنیا مل کر اس کو چاہے کہ مطلب کچھ سیکنڈ دیر سے ڈوب جائے تو وہ بھی وہ نہیں کر سکتے، وہ سب مجبور ہیں سوائے اللہ تبارک تعالیٰ جن کو اجازت دے. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے جب ان کو مغموم دیکھا تو سورج کو اشارہ کیا اور ڈوبتا سورج پلٹ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے نماز اثر ادا کی. علماء کرام نے یہاں بھی ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے سکون سے وہ نماز پڑھی ہوگی شاید اس سے پہلے نماز نہ پڑھی ہو، کیونکہ پتہ تھا کہ آج سورج میرے نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا، جب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ ڈوب نہیں سکتا. لہذا سکون سے نماز ادا کی ہوگی. ورنہ جب ہم پڑھتے ہیں اور کبھی اس طرح کا معاملہ ہو، تاخیر ہو رہی ہو، تو فکر ہوتی ہے بھئی جلدی سے پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ بازار جو ہیں اب وہ نئے ٹائم سے رات کے 10 بجے تک کھلیں گے. تو سورج جو پہلے 7 بجے ڈوب رہا تھا اب وہ تقریباً 8 بجے ڈوبے گا. تو لہذا 8 بجے سے لائٹیں شروع ہوں گی، اب صرف 2 گھنٹے لائٹیں جلیں گی. تو یوں ان کی 1 گھنٹے کی بچت توانائی کی، انرجی کی ہو جائے گی. بس یوں کرتے ہیں وہ. بہرحال بات کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب اپنے گرمیاں آئیں تو وہ یہ کر دیں بھئی تمام اداروں کی ٹائمنگز جو ہے اب وہ 9 سے 5 نہیں، وہ 10 سے اپنے 8 سے 4 ہوں گی. اور جو مارکیٹیں کھل رہی تھیں وہ 10 سے 10 نہیں بلکہ وہ 9 سے 9 کھلیں گی. لیکن بس ان کی عقل میں یہی آیا کہ ہم اپنے نظام کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنی گھڑیوں کو تبدیل کریں گے. تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اس ڈی ایس ٹی کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈی ایس ٹی کے بغیر ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب پھر ٹائم کیسا ہوتا ہوگا. اور پاکستان والے ماشاءاللہ نان ڈی ایس ٹی کے ایسے عادی ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈی ایس ٹی ہو تو کیسا لگے گا. ہاں جو تھوڑا سا جنہوں نے پرانا دیکھا ہو تو سب سے پہلے 2002 میں، اس کے بعد غالباً 2006 اور تیسری مرتبہ 2008 میں ہماری حکومتوں نے کوشش کی کہ ہماری بے شعور عوام کو شعور دے سکیں، لیکن ناکام رہے. آخر کار پاکستان سے شاید ہمیشہ کے لیے ڈی ایس ٹی رخصت کروا دیا گیا، کیونکہ یہاں بڑے بڑے ادارے نہیں سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ ڈی ایس ٹی پہ کیسے عمل کریں. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی تمام مذہبی اور دینی اپنے تحریکوں میں پیش رہی. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جامعۃ المدینہ میں میں پڑھایا کرتا تھا اور اپنے جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہوا کہ جی کل سے چونکہ گھڑیاں تبدیل ہو رہی ہیں لہذا ہمارا جامعۃ المدینہ کل سے نئے وقت پر لگے گا. یعنی ٹائم تو وہی ہوگا 8 سے 1، لیکن وہ حقیقتاً جو ہے وہ پرانی گھڑی کے مطابق وہ 7 سے 12 ہو جائے گا. اور جب ہم دوسرے دن آئے تو پورے جامعۃ المدینہ کی گھڑیاں تبدیل ہو چکی تھیں، عالمی مدنی مرکز فیض مدینہ کی گھڑیاں بدل چکی تھیں اور اسی کے مطابق تمام معاملہ شروع ہو گئے. لیکن چونکہ نمازوں کا حکم رب تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی نشانیاں رب تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، لہذا وہ ان کے اوقات جو ہیں وہ ان کے وقت کے مطابق تھے. لازم بات ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہم گھڑی بدل گئی تو اب نئے گھڑی کے مطابق پہلے چونکہ ہم ظہر پڑھ لیتے تھے 1 بجے تو اب بھی 1 بجے پڑھ لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. 1 بجے تو ٹائم ہی نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں تو ضرور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. تو یہ سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کا میں نے آپ کو بتایا. باقی تو بڑے بڑے ادارے ہم نے دیکھے کہ وہاں پر تو وہی پرانی گھڑیاں رائج تھیں، پرانے ٹائم ٹیبل، جماعت کے اوقات کے مساجد میں آویزہ تھے. وہ بیچارے پورے 6 ماہ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کو اپنے جو ہے یہ شعور نہیں پڑتا تھا کہ اس کی تبدیلی کر لی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قطبین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی عربی کے اندر جو ہے
ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے اور ایک بیچ میں تثنیہ بھی ہوتا ہے. ایک کو واحد کہتے ہیں, دو کو تثنیہ کہتے ہیں. اردو میں ایسا نہیں ہوتا. تو قطبین کا مطلب ہے دو قطب. تو دو قطب کون سے؟ ایک قطب شمالی اور ایک قطب جنوبی. اس میں کوئی ایسی بات سمجھانے کی نہیں تھی, بس یہ تھا کہ سمت قبلہ ہم کسے کہیں گے؟ کیا خانہ کعبہ کی طرف ہم جو رخ کریں گے یہ سمت قبلہ ہے؟ اس کو ناپیں گے کیسے؟ وہی بعضوں کے لیے خانہ کعبہ قریب ہے, بعضوں کے لیے خانہ کعبہ دور ہے, بعضوں کے بالائی افق پر ہے 90 درجے سے کم فصل ہے, بعضوں کا بالائی افق سے نیچے ہے زیر افق یعنی 90 درجے سے زیادہ ان کا فصل ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جو ہمیں حیدانوں نے تعریف ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ قریب ہے یا دور ہے, ہم وہ دیکھیں گے کہ افق کا وہ نقطہ جس کی جانب منہ کرنے سے خانہ کعبہ کو منہ ہو جائے وہ سمت قبلہ کہلاتی ہے. اب اس نقطے کو ہم دیکھیں گے کہ یہ نقطہ مشرق سے قریب ہے یا نقطہ مغرب سے قریب ہے, ہم وہاں سے ناپ لیں گے, اور وہ جس جانب یہ نقطہ ہوگا شمال کی طرف انحراف کر رہا ہے یا جنوب کی طرف, ہم ساتھ میں وہ قید بھی لگا دیں گے. اس تصویر کے اندر دیکھیں کیا دکھایا گیا. اس تصویر کے اندر 90 درجے سے زیادہ فصل دکھایا گیا, کیونکہ یہ جو ڈارک لائن ہے یہ افق ہے. تو گویا یہاں پر افق سے نیچے خانہ کعبہ دکھایا گیا. ٹھیک ہے. اب اگر یہی خانہ کعبہ یہاں ہوتا تو تب بھی نقطہ تو یہی بنتا, دونوں کی سمت ایک ہی ہوتی, لیکن جو ہے وہ خانہ کعبہ یہاں ہوتا تب بھی یہی نقطہ, خانہ کعبہ نیچے ہے تو تب بھی یہی نقطہ. یعنی خانہ کعبہ کو منہ کریں تو کس نقطے کو منہ کریں گے دائرے افق کے, اس کو سمت قبلہ سے یہ کسی بھی جو ہے وہ سمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, یہاں پر میل شمس کی جو ہے وہ تصویر ہے, ڈائیگرام. تعریفات بیان کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ تعریف بیان کرنا اصطلاحات کی یہ آسان کام نہیں ہے. آپ مستقبل میں انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی, لیکن یہ بھی پڑھا کے تجربہ ہوگا کہ نپے تلے الفاظ میں, بہترین الفاظ میں سامنے والی کی صلاحیت و مزاج کے مطابق ان کے اندر اتر جائے تو اس میں وقت لگتا ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. مجھے الحمدللہ 27 سال ہو گئے 1995 سے. اگر میرے اپنے جو ہے سفر توقید کی کہانی پڑھنی ہو تو نصاب توقید کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے کہ کتنی قربانیوں, کتنی کوششوں, کتنی جد و جہد کے بعد اس علم کو سیکھنے میں کامیابی حاصل ہوئی. تو 27 سال سے تو میں بھی سیکھ رہا ہوں. اب آپ کیا چاہتے ہیں 27 دن میں سیکھ لیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی جو ہے وہ وقت گزارنا ہوگا, محنتیں کرنا ہوں گی, پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہوتی جائے گی. تو یہاں دیکھیں کچھ غلطیاں میں نے محسوس کی ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی سمجھنے میں جو ان کو واقع ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج خط استوا پر آتا ہے 21 مارچ اور 23 ستمبر کو, اور جو ہمارے ہاں جو گرمیوں کے مہینے ہیں یعنی 21 مارچ سے 23 ستمبر کے دوران تو وہ جانب شمال چلا جاتا ہے, اور اس کی آخری حد جو ہے موجودہ دور میں وہ 23 درجے 26 دقیقہ. اب اگر آپ محسوس کریں نا, کوئی مصنف اپنی غلطی نہیں چھوڑتا. لفظ موجودہ دور بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. موجودہ دور کی ورنہ قید کیوں لگائی؟ تو موجودہ دور میں یہ ہے 23 درجے 26 دقیقے, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 1 دقیقہ زیادہ تھا, 23 درجے 27 دقیقے. شرح چغمینی کے زمانے میں اور زیادہ تھا, 23 درجے 30 دقیقے. اور اس سے مزید پرانے زمانے میں البیرونی کے زمانے میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 23 درجے 35 دقیقے تھا. تو یہ سکڑتا جا رہا ہے. میل شمس, میل اعظم کا جو معاملہ ہے یہ سکڑتا جا رہا ہے. لیکن پریشان نہ ہو کہ مطلب یہ تو خط استوا پہ آ جائے گا. خط استوا پہ آنے کے لیے اس کو صدیاں, اس کو لاکھوں سال درکار ہیں کہ یہ خط استوا پر پہنچے, کیونکہ 100 سال میں اس کا جو انحراف ہوتا ہے وہ تقریباً 1 دقیقہ ہوتا ہے. 100 سال میں 1 دقیقہ. اب 60 دقیقے کب بدلیں گے؟ تو 60 ضرب 100 6000 سال میں 1 درجہ. اللہ اکبر. جب 1 درجے کی تبدیلی
میں 6000 سال لگ جائیں گے، تو پھر یہ 23 درجے سے 0 درجے پر آ جائے تو پھر یقیناً لاکھوں سال ہی درکار ہیں. لہذا آپ اس کی فکر نہ کریں، اس سے پہلے ہم بھی نہیں ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہمارے اکابرین نے بیان کیا اس کے مطابق قیامت بھی واقع ہو چکی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد